ایک دور دراز کی سلطنت میں جہاں انسانی آنکھیں نہیں پہنچ سکتی تھی، وہاں ایک جادوئی بادشاہت موجود تھی جسے لونیریا کہا جاتا تھا، جہاں آسمان چاندی اور نیلے رنگوں سے چمکتا تھا۔ لونیریا پر چاند کی پری سیلین کی حکمرانی تھی، جو ایک الہامی حسن کی مالکن تھی، جس کے پروں میں ستاروں کی روشنی چمکتی تھی اور اس کی موجودگی ایک نرم رات کی ہوا کی طرح پرسکون تھی۔ سیلین کا چاند کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا جو لونیریا کو اپنی نرم چاندی کی روشنی سے منور کرتا تھا۔ ہر رات وہ آسمان میں اونچی اڑان بھرتی، اپنی جادوئی چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے ستاروں میں نمونے بناتی اور پرانی کہانیوں کو بیان کرتی۔ تاہم اس کا سب سے پسندیدہ کام مون سٹون کی حفاظت کرنا تھا۔ وہ ایک ایسا طاقتور پتھر تھا جو رات اور دن کے توازن کو بحال رکھتا تھا۔ ایک شام جب سیلین اپنی رات کی ڈیوٹی کی تیاری کر رہی تھی، تبھی ایک سایہ دار شخصیت لونیریا میں داخل ہو گیا۔ وہ امبرا تھا، ایک تاریک جادوگر جو روشنی سے حسد کرتا تھا اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مون سٹون کے راز کو جان لیا تھا اور اپنی شیطانی مقاصد کے لیے اسے چرانا چاہتا تھا۔ رات کی تاریکی میں امبرا سیلین میں داخل ہوا اور مون سٹون کو چوری کر لیا۔ جس لمحے اس نے قیمتی پتھر کو چھوا، لونیریا کا توازن بگڑنے لگا، ستارے مدھم ہو گئے اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی، جس سے سلطنت کو ایک شام کی کیفیت میں دھکیل دیا جو مکمل اندھیرے میں تبدیل ہونے کی دھمکی دے رہا تھا۔ سیلین نے اس خلل کو محسوس کیا اور مون سٹون کے چیمبر کی طرف دوڑی، لیکن اسے خالی پایا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی پیاری سلطنت کو بچانے کے لیے فوراً ہی عمل کرنا ہوگا۔ اپنے حوصلے کو جمع کرتے ہوئے سیلین مون سٹون کو واپس لانے اور لونیریا میں توازن بحال کرنے کے لیے نکل پڑی۔ اس کا سفر اسے جادوئی جنگلات سے گزارتا، جہاں درخت پرانے رازوں کی سرگوشی کرتے، چمکتے ہوئے جھیلوں کے پار جو دور کے ستاروں کی روشنی کو منعکس کرتے، اور اونچے پہاڑوں کے اوپر جو آسمان تک پہنچتے تھے۔ راستے میں اسے مختلف جادوئی مخلوقات ملی جنہوں نے اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ وہاں اورین تھا، ایک دانشمند بوڑھا الو جو رات کے اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ لائرا ایک نرم مزاج پانی کی پری جو سب سے شدید طوفانوں کو پرسکون کر سکتی تھی، اور ڈریکیو ایک اژدہا جس کے چھلکے انگاروں کی طرح چمکتے تھے۔ ان کی مدد سے سیلین نے امبرا کی غار تک رسائی حاصل کی، ایک سایہ دار قلعہ جو پہاڑوں کے اندر چھپا ہوا تھا۔ داخلہ خوفناک تاریک مخلوقات کی وجہ سے محفوظ کیا گیا تھا، لیکن سیلین اور اس کے ساتھیوں نے بے خوفی کے ساتھ اس کا سامنا کیا۔ اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے سیلین نے راستے کو روشن کیا، سایوں کو دور کیا۔ آخرکار وہ غار کے قلب تک پہنچ گئے، جہاں امبرا مون سٹون کو پکڑے ہوئے تھا۔ ایک شدید جنگ چھڑ گئی۔ سیلین اور امبرا اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ ہوا میں توانائی کی چمک پھیل گئی جب روشنی اور تاریکی ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی کے درمیان سیلین کو مون سٹون کی حقیقی طاقت یاد آ گئی۔ یہ توازن اور ہم آہنگی پر پروان چڑھتا تھا۔ اپنی ساری طاقت کو جمع کرتے ہوئے سیلین نے اپنی اندرونی روشنی پر توجہ مرکوز کی اور اسے اپنی چھڑی کے ذریعے مون سٹون میں بہنے دیا۔ قیمتی پتھر نے اس کی خالص ارادوں کو جواب دیا اور اس کی روشنی تیز سے تیز تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کی روشنی نے پورے غار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امبرا چمک سے مغلوب ہو کر مون سٹون کو چھوڑ کر سایوں میں غائب ہو گیا۔ مون سٹون کو اس کی صحیح جگہ پر بحال کر کے سیلین لونیریا میں واپس آ گئی۔ جیسے ہی اس نے قیمتی پتھر اس کے چیمبر میں رکھا، چاند کی روشنی واپس آ گئی، بادشاہت کو پھر سے نرم روشنی سے نہلا دیا۔ ستارے دوبارہ اپنے چمکدار رقص میں مصروف ہو گئے اور رات اور دن کا توازن بحال ہو گیا۔ لونیریا کے مخلوقات نے جشن منایا، سیلین کی بہادری اور اپنی پیاری چاندی کی واپس آنے کا جشن منایا۔ سیلین اگرچہ اپنے سفر سے تھکی ہوئی تھی، لیکن اندرونی طور پر اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ اور مون سٹون وہاں موجود تھے، لونیریا ہمیشہ ایک امن اور جادو کا مقام رہے گا۔ اور یوں چاندی کی پری کی نگاہوں میں لونیریا پھلتا پھولتا رہا اور ایک بادشاہت قائم رہی جہاں چاندنی کا جادو ہمیشہ چمکتا رہے گا۔